واللہ ما طلعت شمس ولا غربت. ایک مرتبہ یونیورسٹی کے زمانے میں 1975 کی بات ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی اعظم پاکستان تھے وہ لاہور تشریف لائے. تو میرا ایک دوست تھا عثمانی کلاس فیلو تھا، وہ مجھے کہنے لگا آپ کی کبھی مفتی اعظم سے ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے کرنا چاہتے ہیں؟ میں کہاں کرنا چاہتے ہیں؟ کہتے میرے ساتھ چلیں. ان کے گھر حضرت مفتی اعظم تشریف لائے ہوئے تھے لاہور میں، تو وہ ہمیں لے کر وہاں گئے. ایک کمرے میں جا کر بیٹھ گئے. میرے ذہن میں ایک تصور تھا کہ جیسے تبلیغ جماعت کے اکابر آتے ہیں اور بیٹھتے ہی بات شروع کر دیتے ہیں، اور اینڈ ان کا ہوتا ہے سروزہ کے لیے تیار ہو جاؤ، قلعے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو حضرت مفتی صاحب بھی ایسے ہی کریں گے. میں تھوڑی دیر بیٹھا تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ تشریف لائے. قد بہت بڑا نہیں تھا، اللہ کے ہاں تو بہت بڑا تھا، لیکن ظاہر جسم کا قد بڑا نہیں تھا. اور آ کر خاموش بیٹھ گیا. السلام علیکم کہا اور آ کر خاموش بیٹھ گیا. میں بھی خاموش، وہ بھی خاموش. تو مجھے اس دوست نے اشارہ کیا کہ بولو. تو میں نے پھر حضرت سے پوچھا کہ حضرت لباس کی سنتیں مجھے بتائیں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا لباس سنت کے مطابق بناؤں. تو حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے تفصیل بتائی کہ دو چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. ایک تو مرد کا لباس عورت سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے، اور ایک کفار سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جو لباس ہوگا وہ شرعاً جائز ہوگا. میں نے کہا جی مجھے تو سنت بتائیں. کہنے لگے ہمارے اکابرین جو لباس پہنتے ہیں وہ سنت ہے. میں نے کہا جی میں نے بعض صوفی حضرات کو دیکھا ہے ان کا سینے پہ گریبان ہوتا ہے اور بعض کا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے. بعض صوفی حضرات گریبان لیفٹ سائڈ پہ بناتے ہیں. حضرت نے فرمایا نہیں، جو سینے پہ گریبان ہے وہ سنت کے زیادہ قریب ہے. میں نے کہا جی بازو کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا کہ بس آگے بڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے مگر سلے میں بھی نہیں ہونے چاہیے، جیسے قمیض کے سلے بھی ہوتے ہیں نا، یہ نہیں ہونے چاہیے. میں نے پوچھا جی یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو بٹن نہیں ہوتے تھے، تو نبی علیہ السلام کیا لگاتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ بھائی وہ لوگ لکڑی کا ایک ٹکڑا اڑس دیتے تھے، وہی بٹن کا کام کرتا تھا. یا پھر ہو سکتا ہے کہ کپڑے کا ہی بٹن بنا لیتے ہوں اور وہی ان کا بٹن بن جاتا ہو. تو ہم نے بھی یہ نیت کر لی کہ ہم اپنا گریبان سینے پہ رکھیں گے اور اس میں کپڑے کا بنا ہوا ایک بٹن ہوگا. میں نے پوچھا جی کتنے بٹن لگاتے تھے؟ تو مان لگے ایک بھی ہو سکتا ہے، تین بھی ہو سکتے ہیں. میں نے کہا چلو ایک ٹھیک ہے. پھر میں نے اگلا سوال پوچھا کہ نبی علیہ السلام مختلف رنگ کے کپڑے پہنتے تھے؟ تو فرمایا کہ ہاں، مگر نبی علیہ السلام کو سفید کپڑا پسند تھا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سفید کپڑے پہنا کرو اور اپنے مردوں کو سفید لباس میں کفن دیا کرو. ہم نے نیت کر لی کہ ہم سفید کپڑا ہی پہنیں گے. پھر میں نے آخری سوال کیا کہ حضرت عربوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کا کرتا گول ہوتا ہے، جبکہ ہمارے اکابرین کے چاک ہوتے ہیں دونوں طرف. تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ دونوں سنتیں ہیں، اس پہ چاہے عمل کر لے یا اس پہ چاہے عمل کر لے. تو میں چونکہ بچہ تھا اس وقت میں، نوجوان تھا، علم نہیں تھا. میں نے کہا کہ نہیں مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کیسے پہنتے تھے؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے کشکول، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں شکار کے لیے چلا تو میں نے تہبند باندھا ہوا تھا.
شکار کے پیچھے بھاگا اس کو پکڑنے کے لیے تو میرا تہمند اتر گیا، مگر میں بھاگتا رہا اور میں نے شکار پکڑ لیا۔ تو فرمانے لگے کہ اگر کرتا گول نہ ہوتا تو پھر تو سطر ننگا ہو جاتا، وہ کیسے بھاگ سکتے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گول لباس پہنتے تھے۔ تو ہم نے نیت کر لی کہ ہم گول ہی لباس پہنیں گے۔ یہ تاریخ ہے ہمارے سفید جبے کی جو آج ہم پہنتے ہیں۔